بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داڑھی کے بالوں کی گنتی۔ ایک سبق آموز واقعہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی کا آخری سال تھا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پہ بیٹھ گئے، آپ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے لگے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تم مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ اس کے بعد ایک کوفی شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے علی، اب جب کہ تم ہر چیز جانتے ہو، مجھے بتاؤ کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور اپنے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے، لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف سے چہم گوئیاں کی آواز آنے لگی۔ سب نے اپنی گردنیں بلند کی اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے، اس لیے کہنے لگے کہ علی کو جواب نہ دے سکیں گے۔ ہر شخص کی داڑھی کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے معلوم ہے کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نادان دوست کہنے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی داڑھی کے بالوں کی تعداد بتا دیں گے۔ دانا دوست کہنے لگے، جو کچھ بھی ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب درست اور مناسب ہوگا۔ جس شخص نے سوال کیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں علی کو میرے سوال کا جواب معلوم ہے یا نہیں، اگر اس نے کہہ دیا 3000 تو کیسے معلوم ہوگا یہ جواب درست ہے یا نہیں؟ اس طرح مجبوراً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب قبول کرنا ہوگا، لیکن اس کی دلیل بھی دریافت کروں گا۔ اگر علی نے مزاح کرتے ہوئے جواب دیا کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی تعداد تمہارے سر کے بالوں سے نصف ہے، تو اس وقت پوچھوں گا کہ میرے سر کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ چند لمحوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے پوچھا کہ اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ اس کے بعد پھر سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ دشمنوں نے دوستوں سے کہا، تم نے دیکھ لیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک آزاد کردہ غلام قمبر نامی رہتا تھا، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتب کا تربیت یافتہ آپ کا خدمت گزار اور جانثار تھا۔ سب لوگ اس کو پہچانتے تھے۔ جب بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلتے تو قمبر آپ کے ہمراہ رہتا۔ اس موقع پر بھی قمبر دروازے پر نہایت خاموشی سے کھڑا تھا اور گفتگو سن رہا تھا۔ جب مجلس سے کوئی جواب دینے کے لیے نہ اٹھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمبر کو آواز دی اور کہا، آؤ اس شخص کو جواب دو۔ لوگ اسی طرح باتیں کر رہے تھے۔ دشمن کہہ رہے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور پہلو تہی سے کام لے رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں قمبر اپنی تلوار کی زبان سے اس شخص کو دندان شکن جواب دے گا۔ نادان دوست کہنے لگے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتا ہے کہ اس شخص کو سمجھائے کہ قمبر بھی تمہاری داڑھی کے بالوں کی تعداد جانتا ہے، اس لیے میرے لیے اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ دوست کہہ رہے تھے، اس شخص کا جواب اتنا اہم نہیں ہے کہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دیں، حالانکہ قمبر بھی اسے جانتا ہے۔ اس طرح ہر شخص کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ قمبر نے سوال کرنے والے سے کہا، اے مرد، اگر تو لوگوں کا بدخواہ نہیں ہے اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو کہ اس سوال سے تمہارا کیا مقصد ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ تجھے تمہاری غفلت اور بدبختی نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا سے عجیب و غریب سوالات پوچھو، یا پھر چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو نازک مزاج اور زیرک ثابت کرو اور حیرت انگیز سوالات سے جاہلوں کی توجہ اپنے طرف دلانا چاہتے ہو۔ لیکن یاد رکھو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سب معلوم ہے جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہارا جواب دے سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو انسان کی عمر چھوٹی ہے۔ جو لوگ اپنے وقت، عمر اور سوچ بیہودہ باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں تو انہیں مفید باتوں کے سیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔
ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمانوں کے فرشتوں، ستاروں اور پیغمبروں کی تعداد نہیں بیان کرتی، اس لیے کئی چیزوں کو شمار کرنا بے حاصل ہے جب تک کہ اس میں فائدہ نہ ہو۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لیے تشریف لائے کہ لوگوں کی راہ راست کی طرف رہنمائی کریں، اس لیے تشریف نہیں لائے کہ سالن میں پکی ہوئی دال کے دانوں کو شمار کیا جائے یا اپنی اور دوسروں کی داڑھی کے بال گنے جائیں۔ سوال کرنے والا ابھی تک نہایت بے صبر تھا، اس لیے کہنے لگا، اے کمبر، تو نے وعظ و نصیحت تو کر دی ہے لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کمبر نے کہا، اس میں ربط یہ ہے کہ اگر ایک ترازو ساز 1 سال خرچ کرے اور کوشش کرے کہ عمدہ اور بہتر ترازو بنائے تو یقیناً ایسے ترازو کی پائیداری اور فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن اگر وہ 2 دن صرف کرے اور خود ہی اندازہ کرتا رہے کہ چند ماش اور چنا کے دانے ہم وزن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ جاننے اور سمجھنے میں سعادت ہے، لیکن مفید باتوں کو سمجھنا اور جاننا چاہیے۔ ہاں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تم کو اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا ابھی سنبھلنے ہی نہ پایا تھا کہ کہنے لگا، مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں، لیکن میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ کمبر نے کہا، اے بھائی، تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے کینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھ لو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ کتنے بال ہیں۔ اگر آپ بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوش ہوئے، کئی چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی اور گنگناہٹ شروع ہو گئی۔ دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمنوں نے کہا، ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے، کمبر درست کہتا ہے۔ نادان دوست کہنے لگے، واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا۔ دانا دوست کہنے لگے، یہی وجہ تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا ہے۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا، اے کمبر، تو نے درست کہا ہے اور مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا ہے اور راہ راست پر لے آئے ہو۔ اب میں اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب سمجھ گیا ہوں کہ کوئی عجیب اور بے حاصل مسئلہ پوچھنا ہنرمندی نہیں ہے۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بیہودہ تھا لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا۔